اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ پچھلی دفعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم یہ بات ڈسکس کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی تمام تر ظلم کے باوجود ثابت قدمی کی وجہ کیا تھی۔ تو اس کے بعد اس کی آخری کڑی کے بارے میں ہم آج بات کریں گی، اور وہ ہے کامیابی کی بشارتیں۔ جو ساری باتیں ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کی تھی، اس کے علاوہ مسلمانوں کو اپنی مظلومیت کے پہلے ہی دن سے بلکہ اس کے بھی پہلے سے معلوم تھا کہ اسلام قبول کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ دائمی مصائب اور ہلاکت خیزیاں مول لے لی گئیں، بلکہ اسلامی دعوت روز اول سے جاہلیت، جہلا اور اس کے ظالمانہ نظام کے خاتمے کے عزائم رکھتی ہے۔ اور اس دعوت کا ایک اہم نشانہ یہ بھی ہے کہ وہ روئے زمین پر اپنا اثر و نفوذ پھیلائے اور دنیا کے سیاسی موقف پر اس طرح غالب آ جائے کہ انسانی جمعیت اور اقوام عالم کو اللہ کی مرضی کی طرف لے جا سکے اور انہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر سکے۔ قرآن مجید میں یہ بشارتیں کبھی اشارتاً اور کبھی صراحتاً نازل ہوئی تھیں۔ چنانچہ ایک طرف حالات یہ تھے کہ مسلمانوں پر پوری روئے زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ بنی ہوئی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ اب وہ پنپ نہ سکیں گے بلکہ ان کا مکمل صفایا کر دیا جائے گا، مگر دوسری طرف انہی حوصلہ شکن حالات میں ایسی آیات کا نزول بھی ہوتا رہتا تھا جن میں پچھلے انبیاء کے واقعات اور ان کی قوم کی تکذیب و کفر کی تفصیلات مذکور ہوتی تھیں، اور ان آیات میں ان کا جو نقشہ کھینچا جاتا تھا وہ بینہ وہی تھا جو مکہ کے مسلمانوں اور کافروں کے مابین درپیش تھا۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ ان حالات کے نتیجے میں کس طرح کافروں اور ظالموں کو ہلاک کیا گیا اور اللہ کے نیک بندوں کو روئے زمین کا وارث بنایا گیا۔ اس طرح ان آیات میں واضح اشارہ ہوتا تھا کہ آگے چل کر اہل مکہ نامقام و نامراد رہیں گے اور مسلمان اور ان کی اسلامی دعوت کا کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ پھر انہی حالات و ایام میں بعض ایسی بھی آیتیں نازل ہو جاتی تھیں جن میں صراحت کے ساتھ اہل ایمان کی غلبے کی بشارت موجود ہوتی تھی۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنے فرستودہ بندوں کے لیے ہمارا پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی اور یقیناً ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت تک کے لیے تم ان سے رخ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تو جب وہ ان کے صحن پہ اتر پڑے گا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بری ہو جائے گی۔ نیز ارشاد ہے، عنقریب اس جمعیت کو شکست دے دی جائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ نیز ارشاد ہے، یہ جتھوں میں سے ایک معمولی سا جتھا ہے جسے یہیں شکست دے دی جائے گی۔ مہاجرین حبشہ کے بارے میں ارشاد ہوا، جن لوگوں نے مظلومیت کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ہم انہیں یقیناً دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے اور آخرت کا اجر بہت ہی بڑا ہے اگر لوگ جانیں۔ اسی طرح کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھا تو جواب میں ضمناً یہ آیت بھی نازل ہوئی، یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی اہل مکہ جو آج حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھ رہے ہیں، یہ خود بھی اسی طرح ناکام ہوں گے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ناکام ہوئے تھے، اور ان کی سپر اندازی کا وہی حال ہوگا جو ان کے بھائیوں کا ہوا تھا۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ ظالم کا حشر کیا ہوتا ہے۔ ایک جگہ پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہوا، کفار نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے یا یہ کہ تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ اس پر ان کے رب نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے۔ یہ وعدہ ہے اس شخص کے لیے جو میرے پاس کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ اسی طرح جس وقت فارس اور روم میں جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور کفار چاہتے تھے کہ فارسی غالب آ جائیں کیونکہ فارسی مشرک تھے، اور مسلمان چاہتے تھے کہ رومی غالب آ جائیں کیونکہ رومی بہرحال اللہ پر، پیغمبروں پر، وحی پر، آسمانی کتابوں پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے دعوے دار تھے، لیکن غلبہ فارسیوں کو حاصل ہوتا جا رہا تھا۔ تو اس وقت اللہ نے خوشخبری نازل فرمائی کہ چند برس بعد رومی غالب آ جائیں گے، لیکن اسی ایک بشارت پہ اکتفا نہ کیا گیا بلکہ اس زمان میں یہ بشارت بھی نازل فرمائی کہ رومیوں کے غلبے کے وقت اللہ تعالیٰ مومنین کی بھی خاص مدد فرمائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہے، یعنی اس دن اہل ایمان بھی اللہ کی ایک خاص مدد سے خوش ہو جائیں گے، اور آگے چل کر اللہ کی یہ مدد جنگ بدر کے اندر حاصل ہونے والی عظیم کامیابی اور فتح کی شکل میں نازل ہوئی۔
قرآن کے علاوہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً اس طرح کی خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ چنانچہ موسم حج میں آپ اوقاز، مجنہ اور ذوالمجاز کے بازاروں میں لوگوں کے اندر تبلیغ رسالت کے لیے تشریف لے جاتے تو صرف جنت ہی کی بشارت نہیں دیتے تھے بلکہ دو ٹوک لفظوں میں اس کا بھی اعلان فرماتے تھے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب رہو گے اور اس کی بدولت عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے اور اس کی وجہ سے عجم بھی تمہارے زیر نگی آ جائے گا۔ پھر جب تم وفات پاؤ گے تو جنت کے اندر بادشاہ رہو گے، یعنی دنیا میں بھی کامیابیاں اور آخرت میں بھی کامیابیاں۔ یہ واقعہ پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے کہ جب عتبہ بن ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متاع دنیا کی پیشکش کر کے سودے بازی کرنی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں حامیم تنزیل السجدہ کی آیات پڑھ کر سنائی تو عتبہ کو یہ توقع بن گئی کہ انجام کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب رہیں گے۔ اسی طرح ابو طالب کے پاس آنے والے قریش کے آخری وفد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوئی تھی اس کی بھی تفصیلات گزر چکی ہیں۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صراحت کے ساتھ فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صرف ایک بات چاہتے ہیں جسے وہ مان لے تو عرب ان کا تابع فرمان بن جائے اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے۔ وہ کیا بات تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ حضرت خباب بن ارت کا ارشاد ہے کہ ایک بار میں خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں ایک چادر کو تکیہ بنائے تشریف فرما تھے۔ اس وقت ہم مشرکین کے ہاتھوں سختی سے دوچار تھے۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کی ہڈیوں تک گوشت اور اعصاب میں لوہے کی کنگیاں کر دی جاتی تھیں لیکن یہ سختی بھی انہیں دین سے باز نہ رکھتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس امر کو یعنی دین کو مکمل کر کے رہے گا یہاں تک کہ سوار ثنا سے حضر موت تک جائے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، البتہ بکری بر بھیڑیے کا خوف ہوگا۔ ایک روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو۔ یاد رہے کہ یہ بشارتیں کچھ ڈھکی چھپی نہ تھی بلکہ معروف و مشہور تھی اور مسلمانوں ہی کی طرف کفار بھی ان سے واقف تھے۔ چنانچہ جب اسود بن مطلب اور اس کے رفقا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھتے تو تانا زنی کرتے ہوئے آپس میں کہتے کہ لیجیے آپ کے پاس روئے زمین کے بادشاہ آ گئے ہیں، یہ جلدی شاہانے کیسر و کسریٰ کو مغلوب کر لیں گے۔ اس کے بعد وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے۔ بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف اس وقت ظلم و ستم اور مصائب و آلام کا جو ہمہ طوفان برپا تھا اس کی حیثیت حصول جنت کی ان یقینی امیدوں اور تابناک و پروقار مستقبل کی ان بشارتوں کے مقابل اس بادل سے زیادہ نہ تھی جو ہوا کے ایک ہی جھٹکے سے بکھر کر تحلیل ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو ایمانی مرغوبات کے ذریعے مسلسل روحانی غذا فراہم کر رہے تھے، تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے ان کے نفوس کا تزکیہ فرما رہے تھے، نہایت دقیق اور گہری تربیت دے رہے تھے اور روح کی بلندی، قلب کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی، مادیات کے غلبے سے آزادی، شہوات کی مقاومت اور رب السماوات والارض کی کشش کے مقامات کی جانب ان کے نفوس قدسیہ کی ہدی خوانی فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں کی بجھتی ہوئی چنگاری کو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں تبدیل کر دیتے تھے اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور ذات ہدایت میں پہنچا رہے تھے۔ انہی اذیتوں پر صبر کی تلقین فرماتے تھے اور شریفانہ درگزر اور ضبط نفس کی ہدایت دیتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی دینی پختگی فزودر ہوتی گئی اور وہ شہوات سے کنارہ کشی، رضا الہی کی راہ میں جاسپاری، جنت کے شوق، علم کی ہرس، دین کی سمجھ، نفس کے محاسبے، جذبات کو دبانے، رجحانات کو موڑنے، ہیجانات کی لہروں پر قابو پانے اور صبر و سکون اور عزت و وقار کی پابندی کرنے میں انسانیت کا نادرہ روزگار نمونہ بن گئے۔ ٹھیک ہے، تو آخری وجہ جو تھی ان کی ثابت قدمی کی وہ تھی بشارتیں جو قرآن کی صورت میں نازل ہو رہی تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا رہے تھے۔ اس کی وجہ سے وہ ثابت قدم تھے، اپنے دین پہ لڑکھڑاتے نہیں تھے، ان کا ایمان قائم تھا۔ آج بھی ہم یہ ثابت قدمی حاصل کر سکتے ہیں۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہے، قرآن مجید ہر طرح کی زبان میں ترجمے کے ساتھ ہمارے پاس ہے۔ ویسے تو عربی میں سمجھنا سب سے بہترین ہے، لیکن بہرحال ترجمے کے ساتھ بھی اگر آپ سمجھ کے پڑھ سکیں تو بہترین بات ہے۔ اور جو بھی حالات ہیں، جیسی بھی مشکلات ہیں، ان سب حالات میں قرآن اور سنت کو تھام کے رکھیں تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ آسانی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے وعدہ کرتا ہی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔